فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ محترم اصغر علی خانپور سے سوال کرتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے، پہلے تو کہتے ہیں السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اللہ پاک آپ پر رحمت کرے، مجھے آپ کے پروگرام سے بہت فائدہ ہو رہا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو فائدہ ہوتا رہے۔ اور میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی سوال کیجئے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا ہے کہ میری بیوی سو رہی ہے، اچانک میں اپنی بیوی کو کہنے لگتا ہوں کہ تمہیں طلاق ہے، اور 3 بار کہتا ہوں اور ایسی باتیں کرتا ہوں کہ جو اخلاقیات کے بالکل برعکس ہیں۔ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں، اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ سوتے ہوئے کہا ہے یا جاگتے ہوئے کہا ہے؟ یہ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ جی، تو خواب میں اگر کوئی شخص کوئی کام کر دیتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی کو طلاق دے دیتا ہے، یا کوئی پٹائی کر دیتا ہے، پٹائی تو اب اس میں ایک علیحدہ چیز ہے، یعنی ایک فیل خواب میں انسان اس طرح کے کام کرتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ سنن ابی داؤد میں 4398 نمبر روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن کا گناہ نہیں لکھا جاتا، یعنی وہ جو کام کرتے ہیں وہ لکھا نہیں جاتا اس کا گناہ اور وہ ہوتا نہیں۔ کون کون سے؟ ان النائم حتی یستیقظ، سوئے ہوئے شخص سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے۔ ایک شخص سویا ہوا ہے، سویا ہوئے اس نے کوئی گناہ کر لیا، اس نے کچھ کہہ دیا ہے، کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کو سوئے ہوئے مار دیا ہے، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح وعن المبتلی حتی یبرأ، کوئی اتنا بیمار شخص ہے، دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے مجنون ہے، دماغ کام نہیں کرتا، وہ جب تک درست نہیں ہوتا، تو جس شخص کا دماغ کام نہیں کر رہا، جب تک اس کا دماغ کام نہیں کرتا، کوئی شخص بے ہوش ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اس کا بھی گناہ لکھا نہیں جاتا۔ وعن الصبی حتی یکبر، اور بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر اگر 12 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا ہے تو 9 سال کی عمر میں اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، صحیح، اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن ترغیباً اس کو یہ کہنا چاہیے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئے ہوئے شخص سے اس کو مرفوع القلم قرار دے دیا، یعنی اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ دوسرے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر خواب میں کوئی ایسی چیز نظر آئے یا ایسا کوئی کام کر دیں جو آپ کی حقیقت کے خلاف ہو یا آپ کو برا لگے، تو اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنے بائیں جانب آپ نے تھوکنا ہے۔ آپ اٹھیں، اپنے بائیں جانب تھوکیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں جو آپ نے یہ دیکھا ہے، جو بھی خواب دیکھا ہے کہ اللہ میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں، یہ کام 3 مرتبہ کریں۔ پھر آپ اپنی جو ہے جانب، جس طریقے سے آپ سوئے ہوئے ہیں، دائیں کروٹ سوئے ہوئے ہیں تو بائیں کروٹ لیٹ جائیں، بائیں کروٹ سوئے ہوئے ہیں تو دائیں کروٹ لیٹ جائیں، اور اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا بھی احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ حدیث کچھ اس طرح ہے، سنن ابو داؤد میں 5019 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ، صحیح، کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے کہ جو اس کو برا لگتا ہے تو اس وقت وہ کیا کرے؟ کھڑا ہو، نماز پڑھے اور لوگوں کو نہ بتائے۔ برا خواب لوگوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز اس میں صحیح مسلم میں روایت موجود ہے 2261 نمبر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے، اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگے، اور کسی کو بھی وہ خواب بیان نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، تو وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ برا خواب بیان نہیں کر سکتے، اچھا کر سکتے ہیں۔ برا خواب بیان نہیں کر سکتے یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ برا خواب علماء کرام کو، اچھا خواب بھی علماء کرام کو بیان کرنا چاہیے، کیونکہ خواب کی جو تعویل اور اس کا جو تعبیر بتا دی جاتی ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے، تو اہل علم کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر کسی کو بندہ اپنا خواب بیان کرتا رہے، اہل علم کو بیان کریں، جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں انہیں بیان کریں کہ وہ اس کی ایک صحیح تعبیر بتائیں، تاکہ وہ ہماری زندگی میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو وہ اچھی ہی ہو، یہ نہ ہو کہ کسی عام آدمی کو بتا دیں، وہ اس کا کوئی غلط مطلب بتا دے تو پھر وہ اسی طرح واقع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب خواب دیکھیں تو برا خواب کسی کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اس طریقے سے کام کریں، نماز پڑھیں، اپنے بائیں جانب تھوکیں اور اللہ کا ذکر کریں، شیطان سے پناہ مانگیں، یہ ساری چیزیں تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ لیکن پھر بھی اس کی تعویل پوچھنی ہے، تعبیر پوچھنی ہے، تو پھر علماء اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے، اہل علم سے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔